الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ کل مجھے ایک دوست نے ویڈیو کلپ بھیجا، پرانا ہے، شاید یہ سلمان تحصیر کے قتل کے زمانے کا ہے، کیونکہ پہلے بھی یہ کہیں میری نظر سے گزرا ہے، جس میں فرید پراچا صاحب جو ہے وہ قرآن سے توہین رسالت کی سزا ثابت کر رہے ہیں۔ کچھ بات اس پہ ہوگی انشاءاللہ۔ اور اسی پس منظر میں باقی گفتگو بھی ہوگی۔ غزوہ احزاب میں مسلمان کافی کمزور تھے، قید سالی کا زمانہ بھی تھا، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ 2500 کی مدینے کی آبادی پر 25,000 کے مختلف قبائل کے جنگجو جو ہے انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا۔ صورتحال یہاں تک تھی، یعنی اتنی گمبھیر تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہودی قبائل کے ساتھ یہ معاہدہ کرنے کے لیے بھی سوچ رہے تھے کہ مدینے کی جو فصل ہے وہ آدھی یہود کے ان قبائل کو دے دیں گے جو اس وقت اندر سے مدینے پر حملہ کرنے کا سوچ رہے تھے، یعنی باہر والے لشکر جو تھے ان کے ساتھ تعاون کے طور پر اسٹریٹجی بنا کر اندر سے حملہ کریں گے اور باہر والے باہر سے حملہ کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ اس طرح سے ہے بات، اور میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آدھی جو ہے وہ زراعت جو ہماری ہے، آدھی جو فصل ہے ہماری سال کی، وہ ہم ان کو دے دیں گے اور ان سے یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ یہ اندر سے حملہ نہ کریں، ان کا ساتھ چھوڑ دیں اور مدینے کے دفاع میں ہمارے ساتھ رہیں۔ اس پہ انصار نے جو ہے وہ منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب ہم لوگ غیر مسلم تھے تب ہم نے انہیں اس طرح خراج پیش نہیں کیا، اب تو ہم مسلمان ہیں لہذا ہم ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ یعنی صورتحال کی گمبھیرتا یہ تھی، اس سٹیج پر پہنچ چکا تھا معاملہ۔ لشکر واپس چلے گئے اور ظاہر جو بندہ اندر رہ کے چھپ کے جان ہی بچائی اپنی، تو وہ جو رد عمل تھا اس نے کچھ قبائل کو، یہود کے ہی قبائل کو اس پر ابھارا کہ وہ مسلمانوں کی انسلٹ کریں۔ مثلا غزوہ احزاب کے دوران ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھودی جا رہی تھی، اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، تو آپ نے یہ بشارت سنائی کہ جب وہ 10 بندوں کو 10 میٹر جگہ دی گئی تھی کہ بھئی یہ کھودنی ہے، حی
الخندق جو آج بھی مدینے میں موجود ہے، خندق کا نشان بھی موجود ہے، پہاڑی سمجھ لیں کہ آپ کے وہ کاٹ کے وہ بنایا گیا، اس طرح سے تھا، وہ بہت سخت قسم کا زمین تھی۔ تو 10 آدمی جو ہے ان کو 10 میٹر سمجھ لیں کہ دیا گیا کہ وہ انہوں نے کھودنا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ میں جس جگہ جو وہ گروپ جس جگہ کی کھدائی کر رہا تھا وہاں چٹان آ گئی، اور وہ چٹان جو تھی وہ اتنی سخت تھی کہ کدالیں کند ہو گئیں لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس پتھر کو چھوڑ دیں اور اس کو ٹیڑھا کر لیں، یعنی اس کو چھوڑ کے خندق کا رستہ تبدیل کر لیں اور ٹرن کر کے آگے چلے جائیں، یعنی اگر میٹر 2 میٹر کا میٹان بھی کرنا پڑ جائے تو اس کو توڑنے پہ وقت ضائع کرنے کے بجائے ہم دیکھیں کہ اس کی سائیڈ میں کہاں زمین نرم ہے تو وہاں سے خندق کھود کے ہم آگے چلے جائیں گے۔ تو ضروری ہے کہ اس پتھر پہ ہی کرنی ہے۔ اس پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر مار کے دی ہے یہ ہمیں اپنے عصا سے، اور سلمان تو اس لکیر کے نہ دائیں ہو سکتا نہ بائیں ہو سکتا۔ خندق تو یا تو اسی پر کھدے گی یا پھر اللہ کے رسول آ کے ہی رستہ تبدیل کر کے دے، ہمیں سائڈ پہ کر دیں۔ یہ تھا صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، وسلموا تسلیما، اپنی رائے انہوں نے ختم کر دی تھی ٹوٹلی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ باہر نکلے، تشریف لائے، اور آپ نے کدال لی ان میں سے ایک سے، اور آپ نے اس پتھر پہ وار کیا، اور اس سے ایک بجلی جس طرح چمکتی ہے اس طرح کی ایک شعاع نکلی ہے ذکر۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کے، یا پہلے آپ نے کہا کہ مجھے کسرا کے سفید محلات دکھائے گئے، میری امت یہ فتح کرے گی، یعنی یہ بشارت۔ دوسری کدال جب ماری آپ نے تو پھر وہ شعلہ نکلا، اور جب تیسری ماری تو پھر وہ ٹوٹ گیا، اور تینوں بار ایک شعاع نکلی اس میں سے، جیسے بجلی چمکتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، یہ چمک کیسی نکلی ہے جب آپ یہ توڑ رہے تھے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے بھی اسے دیکھا ہے؟ ان کا جی ہمیں بھی نظر آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے تھے کہ یہ آپ کو ہی نظر آیا۔ پھر آپ نے بتایا کہ مجھے کسرا کے محلات دکھائے گئے ہیں، میری امت انہیں فتح کرے گی۔ دوسری کدال پہ جو چمک آئی تو مجھے وہ کیسر والا جو تھا معاملہ، وہ محلات دکھائے گئے، میری امت ان پر بھی قبضہ کرے گی۔ پھر یمن کے بارے میں فرمایا کہ یمن کے محلات جو ہیں وہ مجھے دکھائے گئے، اللہ کا دکھایا گیا کہ وہ بھی میری امت فتح کرے گی۔ تو وہ جو کیفیت اس وقت تھی مسلمانوں کی، کھانے پینے کو کچھ نہیں، یہاں تک کہ بعض کے پاس پہننے کو کچھ نہیں، ایک لنگوٹی ہے اور سردی سے کانپ رہے ہیں، باہر 25,000 کا لشکر بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان حالات میں اللہ کی طرف سے یہ بشارت بہت بڑا ایک بوسٹ تھا مورال میں۔ تو مسلمانوں نے جو ہے وہ اس کو جب ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کیا تو یہود نے طنزاً کہا کہ حالت ان کی یہ ہے کہ رفع حاجت کے لیے بھی باہر جو ہے وہ کھیتوں میں نہیں جا سکتے، یہ ڈر کی وجہ سے، اور بشارتیں سنائی جا رہی ہیں ان کو کیسر و کسرا کو نیست و نابود کرنے کی اور یمن فتح کرنے کی۔ تو زبانیں دراز ہو گئیں۔ ان بٹوین یہود نے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ انصار کا جو بیک گراؤنڈ ہے ان میں عیسائی بھی تھے اور یہودی بھی تھے۔ ان میں یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے، اہل مدینہ۔ انہی میں سے کچھ مسلمان ہو گئے تھے، کچھ منافق تھے۔
کچھ مخلص مسلمان تھے جیسے عبداللہ ابن ابی، منافق تھا، مجبوراً اسے اسلام کا اظہار کرنا پڑا، دل سے یہودی تھا، جبکہ اس کا بیٹا جو ہے عبداللہ وہ مخلص مسلمان تھے۔ تو یہ جو یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم من بعض، تو وہ تھے، تمہارا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، لیکن منافق ہے، تو تم لوگ ان کو یار مت سمجھو، پیٹ پر سے کپڑا مت ہٹاؤ، راز کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی باتیں ان کے سامنے ڈسکس مت کرو۔ یہ تھا اصل میں۔ وہ کوئی قیامت تک کے لیے اسپیسیفک کوئی بات نہیں تھی کہ قیامت تک کے لیے یہود و نصارہ تمہارے دشمن، وہی یہودی اور نصارہ جو ابھی منافق تھے، یہ ان کی بات ہے، ورنہ اسی کتاب میں موجود ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ اللہ پاک تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جو تم سے لڑے نہیں ہیں، اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے کہ تم ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو اور عدل و انصاف کے ساتھ چلو، ان اللہ یحب المقسطین۔ تو ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ مکے والوں نے آپ کے کریکٹر پہ وار کیا، آپ کی ذہنی اور نفسیاتی صلاحیتوں پر جو ہے وہ سوال اٹھائے اور کہا کہ یہ رجل مسحور ہے، ایک بندہ ہے جن کا جو مسحور ہے، یعنی جن کی دماغ اپنے آپ کنٹرول میں نہیں ہے، سحر زدہ شخصیت، ان کے پیچھے تم چل پڑے۔ ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ دونوں جگہ اس قول کو اللہ نے کوٹ کیا، اور دونوں جگہ اللہ پر فرمایا انظر، آپ جیسی شخصیت کے بارے میں ذرا ان کی صلاحیت کا اندازہ کریں، آپ ان کی نفسیات کا اندازہ کریں کہ آپ جیسی شخصیت پر یہ مسحور ہونے کا الزام ہو، کیف ضربوا الاقلام، یعنی یہ مثال آپ کے بارے میں وہ دے کیسے سکتے ہیں جس بندے کا دماغ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اپنے آپ میں نہیں ہوتا، دماغ پھرا ہوا ہوتا ہے، اس کا اخلاق آپ جیسا ہوتا ہے، پاگل آپ جیسے ہوتے ہیں۔ سورہ القلم میں کیا فرمایا؟ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ تیرے رب کا انعام ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں، قلم کی قسم ہے، اور لکھنے تک جو جب تک لکھتے رہیں گے، کوئی آپ جیسی شخصیت، آپ جیسے اخلاق، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، دو باتیں کہیں کہ جو پاگل ہوتا ہے اس کی عبادات وغیرہ کا، نیکی کا کوئی اجر نہیں ہوتا، پاگل ہے۔ نماز 4 کی 5 رکعتیں پڑھ گئے، 4 کی 3 پڑھ لی، اس نے 2 کو 4 کر دیا، اس نے سجدے 2 کے 3 کر دیے، رکوع 1 کے 2 کر دی، یعنی وہ کچھ بھی کرتا پھرتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی تھا، ہر گاؤں میں کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہوگا جو اس طرح کی نماز پڑھتا، تو اس کی نماز نہیں، نہ پڑھے تو گناہ نہیں، اور اس قسم کی پڑھے تو ثواب کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ اپنے آپ میں تو ہے ہی نہیں، خود سے کاری کچھ نہیں رہا۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، جبکہ آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا کوئی سرا ہی نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اب ہم جو کچھ کرتے ہیں اور قیامت تک جو کرتے رہیں گے مسلمان، جو نمازیں پڑھتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں گے، یہ کس کا اجر ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجر جا رہا ہے۔ ہم سب صدقہ جاریہ ہیں اپنے نبی کا، ان اللہ کا اجر، تو جبکہ مجنون کا کوئی اجر نہیں ہوتا، اور مجنون کا کوئی اخلاق نہیں ہوتا، ماں اور بیوی میں یا غیر عورت میں کوئی اس کو فرق نہیں، اسے نہیں پتا کہ یہ کون سا رشتہ، اسے گالی دینی ہے یا نہیں دینی، سب کو دیتا ہے، باپ کو دیتا ہے، اسے اپنی حالت کا بھی نہیں پتا ہوتا، کہیں ننگا بیٹھ جاتا ہے۔ وَإِنَّكَ
علی خلق عظیم، صرف علی نہیں، لا علی خلق عظیم، جبکہ آپ تو اخلاقیات کی بلندیوں پر بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر کچھ نہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقیات کے چیپٹر کو تمام کرنے آیا ہوں، اس کے بعد کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو لوگ کہیں کہ اچھی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں نہ پائی جاتی۔ حضور سے اچھا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ نے تمام کیا اخلاقیات کو۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ ریئیکشن بھی نہیں دیا جو برا ہو، اللہ پاک نے وہ دیا، سخر اللہ منہم، بیٹھا نا، مومن ان سے تمسخر کرتے ہیں نا، تم ان سے تمسخر کرتے ہو، اللہ تم سے تمسخر کرتا ہے۔ یخادعون اللہ وہو خادعہم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ یعنی وہ جو سمجھتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو یہ اصل میں دھوکہ ہے کہ وہ اور ہمت کریں کہ کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کے رسول نہیں۔ خیر، تو انہوں نے، مکے والوں نے بھی آخری جو حربہ کیا تھا وہ یہی تھا کہ ٹارگٹ کیا جائے ان کو، کہ یہ نفسیاتی طور پر اپنے آپ میں نہیں ہے، اور جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بس اسی کیفیت کے اندر کہتے ہیں، جنون کی کیفیت میں، سحر زیادہ۔ مدینے والوں نے بھی یہی کیا۔ آپ دیکھیں سورہ الاحزاب ہے یہ، اور اسی میں وہ احکام نازل ہوئے جس میں کہا گیا کہ لے پالک جو ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں، منہ بولا بیٹا کوئی چیز نہیں ہوتی، ان امہاتہم الی اللہ ولدنہم والی بات ہے کہ مائیں تمہاری وہ ہیں جو جنہوں نے تمہیں پیدا کی ہے، اور کہ ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو۔ اس کے بعد اس رسم کو باقاعدہ پریکٹیکلی ثابت کرنے کے لیے کہ یہ صرف ایسا نہیں کہ وہ بات کہی اور ختم ہو گئی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھ کے دکھایا نا، اس طرح پریکٹس کر کے دکھایا، آپ سے زبردستی کروایا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اگر کچھ چھپا سکتے تو وہ آیات چھپاتے جن میں اللہ پاک آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ تو سمجھتے تھے کہ زید اگر حضرت زینب کو طلاق دیں گے، جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور ایک نہیں دہائیاں گزر گئی تھیں اس پہ، کوئی حضرت زید چھوٹے بچے نہیں تھے 12-14 سال کے، وہ 40-45 سال کے تھے۔ تو حضور نے اپنی پھوپھی کی بیٹی ان سے اس کی شادی کروائی، اس لیے کہ وہ جو ہے نا کہ آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی عربی ولا لاحمر علی الاسود ولا لاسود علی الاحمر، وہ والی چیز جو ہے کہ کوئی ایسا نہیں کو جو ہمارے یہاں بات بنی ہو کہ جو سید کی شادی نہیں ہو سکتی امتی کے ساتھ، سیدہ کوئی سیدہ نہیں بیائی جا سکتی غیر سیدوں میں، جی امتی۔ حضرت زینب سے بڑی سیدہ کون تھی؟ تو آپ نے اس لیے، وہ آپ کے سامنے جوان ہوئی تھیں، آپ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، کہیں آ کے کرائے پہ رہنا نہیں شروع کر دیا، کسی اور شہر سے آ کے، کسی اور ملک سے آ کے کرائے پہ رہنے، اور حضور نے پہلی دفعہ چھت پہ چڑھے اور آپ نے دیکھا ان کو اور فریفتہ ہو گئے، جیسا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ کہانی کار یہ باتیں کہتے ہیں۔ تو منافقین یہ ساری کہانی منافقین کی چھیڑی ہوئی تھی۔ کو دیکھیں جی، وہ دیکھا جی اور وہ عاشق ہو گئے، وہ نہا رہی تھی جی، وہ چھت کے اوپر سے دیکھا جی، عاشق ہو گئے، اور پھر اس کو مجبور کیا منہ بولے بیٹے کو کہ تم بیوی کو طلاق دو اور پھر اسے شادی کر لیں، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا کہ حضور اوائڈ کر رہے تھے اور اس نے منع کر رہے تھے، اتق اللہ امسک علیک زوجک، وہ اپنی بیوی پکڑ کے رکھ، اسے نہیں طلاق دینی تم نے، اللہ سے ڈر۔ آپ اللہ کے مزاج شناس سے شریعت
کو آپ روپ دے رہے تھے، عملی روپ دے رہے تھے، آپ اتنی بات تو جانتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور آپ کو اپنے کریکٹر کی اتنی فکر تھی، اپنے امیج کی اتنی فکر تھی کہ آپ کوشش کر رہے تھے کہ بس اللہ پاک مجھ سے نہ ہی یہ کروائے، بدنام ہو جاؤں گا۔ اور دیکھ لیں ہمارے یہاں کیسی کیسی کہانیاں حضور کو بدنام کرنے والی، وہ جو کہانی انہوں نے گڑی تھی، ہم نے وہ کہانی پہلے روایتوں میں بیان کی۔ یہ ہسٹورین ہیں جن کو آپ محدثین کہتے ہیں نا، یہ ہسٹورین ہیں، صحافی ہیں جنہوں نے لکھی ہے، ہسٹری لکھی ہے، جرنلسٹ ہیں۔ ان کو محدثین کا مقدس جو ہے وہ ٹائٹل دے کر پھر ہم نے ان کو، ان کی ان کہانیوں کو قرآن میں داخل کر دیا۔ یعنی منافقین نے ایک اڑائی، کہانی اڑائی، فلوٹ کر دی انہوں نے، جہاں دو چار بندے بیٹھتے، اب دیہاتیوں کے پاس کیا ہوتا ہے، وہی جو دن میں کوئی واقعہ، کوئی کہانی سنی ہوتی ہے، جہاں بھی بیٹھتے ہیں پنڈال میں تو کہتے ہیں یار سنا آج فلاں کے بارے میں اس قسم کی باتیں چل رہی تھی۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو، یہ نبی وہ ہستی ہے کہ جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ تم کس کہانی کے پیچھے چل پڑے ہو؟ یہ بے عیب ہستی ہے، اس میں ایسی کوئی اخلاقی کمزوری نہیں۔ پھوپھی کی بیٹی سامنے بھی آئی، آپ نے رشتہ کروایا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو اسکینڈل نہ ڈسکس کرو، ان پر درود پڑھو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ کو وہی چیز اذیت دیتی ہے نا جو رسول کو اذیت دیتی ہے۔ اللہ کو تو کوئی نہیں نہ جا کے کوئی اذیت دے سکتا، فزیکلی تو حضور ہی سامنے۔ تو اس کے بعد پھر وہ پورا سلسلہ چلا ہے کہ وہ ڈسکس مت کرو۔ اب اللہ نے وہاں منع کر دیا مومنوں کو کہ اس کہانی کو ڈسکس نہیں کرنا۔ آگے چل کے اور بھی پھر اللہ پاک نے بات کہ دیکھو موسیٰ کے ساتھیوں کی جو ہے نا وہ طرح مت ہو جاؤ، تو وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَىٰ، ان کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی تھی۔ موسیٰ کو اذیت کیا دی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام پر بھی اسی طرح قارون نے پیسے دے کے ایک بدکار عورت کو اس پر تیار کیا تھا کہ وہ عین اس دن جب وہ خطبہ دے رہے ہوں اپنے مرکزی وہ جو ان کے دن کا ہے، جس طرح ہمارا جمعہ ہے، جمعے کا خطبہ، اسی طرح ان کے یہاں خطاب ہفتے بعد جو ہوتا تھا ہفتہ وار، سبت کو کل یہاں اسے تیار کیا کہ جب وہ خطبہ دے رہے ہوں تو تم نے کھڑے ہو کے تو یہ کہہ دینا ہے کہ بھئی یہ یہاں کیسا بیان کر رہے ہیں اور میرے ساتھ انہوں نے یہ کیا ہے۔ تو جب وہ خطاب آپ کر رہے تھے اور عورت کھڑی ہوئی تو اللہ پاک نے، اللہ اس طرح اپنے نبیوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ پاک نے اس عورت کو حق بیان کرنے پر لگا دیا، یعنی وہ جو کہنا چاہتی تھی وہ نہیں کہہ سکی، وہ کہہ رہی ہے جو اصل حقیقت ہے۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھے اتنے پیسے دیے گئے ہیں اور مجھے یہ کہا گیا کہ میں آپ پر الزام لگاؤں کہ آپ نے میری عصمت دری کی ہے، اور یہ اتنا بڑا الزام تھا کہ موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر پڑے اپنے ممبر سے، یعنی یا تجلی پر بے ہوش ہوئے تھے یا اس الزام پہ اتنا آپ کو شاک لگا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تم وہی چال ہے، یہ وہ قارون والی، مت ہو جاؤ موسیٰ کے ان کی طرح جنہوں نے آ جاؤ موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اللہ نے اس کو بری ثابت کر دیا اس سے جو انہوں نے کہانی گڑی تھی، یعنی اسی عورت کے منہ سے بیان دلوا کے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دی۔ یہ مماثلت ہے اس قصے میں۔ ہمارے راویوں نے کیا کیا کہ وہ جی موسیٰ علیہ السلام جو تھے
وہ ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ ان کو ہرنیا کی بیماری ہے اور ان کے نچلے اعضاء جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، لہٰذا اللہ پاک نے پھر ان کو بری ثابت کرنے کے لیے وہ جو پتھر تھا جس سے 12 چشمے نکلتے تھے وہ رکھ کے کنارے، تو وہ نہا رہے تھے، کپڑے اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے، وہ پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑا اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ڈنڈا لیے ہوئے بھاگ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ مجمع میں جو ہے وہ پہنچ گیا اور سارے مجمع نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، کوئی انہیں ارنیا ورنیا نہیں ہے، ہر چیز بیلنس ہے. تو اس کے بعد وہ پتھر اور رکے اور آپ نے کپڑے لے کے پہنے. کہانی دیکھیں آپ، ان سے پوچھے کہ اللہ پاک جو مماثلت بیان کر رہا ہے، وہاں بھی عورت، یہاں بھی عورت کے بارے میں الزام لگا رہا ہے نبی کی پاک دامنی پر. یہ ننگا ہونے والا کہاں سے آ گیا مسئلہ؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کسی کے بارے میں افواہ اڑا دے کہ اس کو ہرنیا، تو آپ اپنے شیخ الحدیث کی تہمت اٹھا کے دکھا دیں گے محلے والوں کو تاکہ وہ بری ثابت ہو جائے. توہین رسالت کہاں ہے؟ توہین رسالت اپنے گھر میں ہمارے. وہ کہانی جسے منع کیا گیا تھا درود پڑھو، کہانی ڈسکس نہ کرو، وہ کہانی پہلے روایتوں میں آئی. اب آپ اٹھائیے تفسیر ابن کثیر، اٹھائیے جائیے اس پہ الاحزاب پہ، سورہ احزاب کی تفسیر میں آپ کو پتہ چلے وہ کہانی قیامت تک اب چلتی رہے گی. کون نکالے گا انہیں تفسیروں سے؟ عام آدمی کیا کہتا ہے؟ میں نے قرآن میں پڑھا ہے. جب ترجمے اور تفسیریں وہ سائیڈ پہ پڑھتے نا ہنسیے، تو چونکہ قرآن میں شامل ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جو نگ سونے کے زیور میں استعمال ہوتے ہیں وہ سونے کے ہی بھاؤ سے بکتے ہیں، وہ سونا ہی کہلاتے ہیں، سونے کے بھاؤ سے بکتے ہیں. یہ جھوٹی کہانیاں بھی قرآن کے جو ہے وہ میں شامل کر کے ان لوگوں نے قرآن کے لیول پہ وہ کہی جاتی ہے. قرآن میں پڑھا جی ہم نے تو کہاں ہے؟ راجپال نے انہی کا تو ترجمہ کیا تھا. تو جج نے کہا تو تھا کہ مجھے لکھ کے آپ دے دیں کہ یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے یہ ہماری کتابوں میں نہیں پایا جاتا. ایک بات، یا یہ کہہ دیں کہ پایا تو جاتا ہے لیکن ہم اسے نہیں مانتے، جھوٹ ہے. کسی مولوی نے جا کے یہ نہیں کہا کہ یہ جھوٹ ہے. اسے قتل کرو، اس کی کتاب ضبط کرو. کتاب تو وہ ضبط ہونی چاہیے جو اس کا سورس ہے، جہاں سے اس نے لکھا ہے وہ سارا، وہ بین ہونی چاہیے تھی. غالباً ایک اہل حدیث مولوی نے جا کے کہا جی یہ جھوٹی ہے. اس پہ انہوں نے پہلے تو مسجد کی انتظامیہ نے اس کو پھینٹی لگائی اور اس کے بعد اس کو ٹرمینیٹ بھی کر دیا، انہوں نے امامت سے ہٹا دیا کہ اس نے حدیث کو جو ہے وہ جھوٹا کیوں کہا ہے. یعنی ان کے نزدیک یہ وہ سارے واقعات جو راجپال نے لکھے وہ سچے ہیں، لیکن وہ کافر ہے، وہ اس نے کیوں لکھے ہیں؟ توہین کر دیا ہمارے نبی کی. بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے ساتھ اور بڑوں نے کی ہے. عام آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تھوڑا سا گناہ ہو جاتا ہے غریب سے تو وہ دعا بھی نہیں مانگتا ڈرتا ہوا اللہ سے. وہ مولوی کے پاس آتا ہے، مولوی صاحب دعا کریں. اور یہ ہیں بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والے، اور یہ ڈرنے والے، یہ جو بڑے بڑے مگرمچھ جو دین میں بدعات ایجاد کرتے ہیں، قرآن میں تحریف کرتے ہیں. اصل مجرم یہ ہے قیامت کے دن دیکھنے والا ہوگا یار. بڑے بڑے لوگوں کی طرح نکلیں گے. غریب یہ نہیں کرتا، بڑے بڑے نام یہ کام کرتے ہیں. تو وہ ساری سورہ احزاب دیکھیں، اس میں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کیا کیا کہانیاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 9 بیویاں چھوڑ کر دوپہر کو جا کے غیر عورتوں سے جوئیں نکلواتے تھے، اور کہتے ہیں وہ عورتیں حضور کی محبوبہ تھیں. تفسیر ابن کثیر یار تفسیروں کی ماں ہے، ساری کہانیاں اس سے لی جاتی. کہتے ہیں محبوبہ ہبا کی ہوئی،
جنہوں نے اپنے آپ کو ہبا کر دیا، گفٹ کر دیا. جو چیز فری میں دی جاتی ہے اس کو ہبا کہتے ہیں. باپ جب اولاد کو دیتا ہے جائیداد تو ہبا کرتا ہے، پیسے میں نہیں وہ بیچتا کہ جی باپ بیٹے کو ہبا کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ہبا کروانا. تو وہ عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو گفٹ کیا ہوا تھا حضور کے انٹرٹینمنٹ کے لیے، موہوبہ، اور اس کے نام بھی انہوں نے لکھے ہوئے. یعنی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ جو تھیں ام سلیم، وہ انس حضور کی خدمت کرتے تھے اور والدہ ان کی محبوبہ تھی. یعنی والدہ نے بھی اپنا آپ گفٹ کیا ہوا تھا کہ آپ میری خدمات حاصل کر سکتے ہیں فری. تفسیر ابن کثیر باقی کے اندر بھی ہے لیکن یہیں سے لیا گیا. محبوبہ، پھر کہتے ہیں کہ بہت ساری محبوبہ عورتیں تھیں حضور کی. پھر وہ بتاتے ہیں کہ یار ظلم نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ نے، حضرت صفیہ نے، حضرت زینب نے پسینہ حضور کا کبھی اکٹھا نہیں کیا. ایک نامحرم عورت جو ہے وہ حضور کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہے، جوئیں جو ہے نکال رہی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر وار کیے گئے. یہ وہ زمانہ ہے منافقوں نے اڑائی، اور وہ کہانیاں سنانے والے منافقوں کو کہا گیا کہ جی یہ اس طرح سے کرتے ہیں، مسلمان عورتوں کو چھیڑتے ہیں، بازار جاتی ہوئی کو آواز کستے ہیں پیچھے سے، اس لیے کہ وہ انہوں نے سمجھا کہ مسلمان کمزور ہیں. ابھی اندر دبکے ہوئے تھے، باہر اتنا بڑا لشکر تھا تو دبکے ہوئے تھے، تو ان کے اندر وہ چیز نہیں رہی. لہذا اس چیز کو نفسیاتی طور پر توڑنے کے لیے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، اور آپ پھر 1400 بندہ لے کر آپ پھر جا کے مکے کے دروازے پر بیٹھے آپ حدیبیہ، تاکہ وہ جو ایک تصور ہے نا کہ ہم دبک گئے تھے اور دشمن بڑا زبردست ہے، آپ نے چند مہینے لگائے اور جا کے آپ بیٹھ گئے دروازے پر 1400 بندہ لے کر. اور وہاں صلح حدیبیہ ہوئی ہے. مکے والوں نے تسلیم کیا کہ مسلمان وہ قوت ہیں جو ہمارے مقابلے کی اور جن کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے، جس کو اللہ نے پھر جس پر سورہ فتح نازل فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ بہت بڑی فتح تھی، نفسیاتی فتح، کہ دشمن نے تسلیم کر لیا کہ آپ وہ قوت ہیں ٹو ریکن ود، آپ کو تسلیم کیا آپ نے برابرے کا. اس کے بعد پھر یدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ آنا شروع ہوئے. آپ دیکھیں نا اس کے بعد کیا 2 سال میں آپ 10,000 کا لشکر لے کر چلے گئے. اس معاہدے کی وجہ سے اتنی پبلک آئی.